الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما میرے بزرگ مشائخ، علماء، معززین، اس سے قبل آپ حضرات نے نوجوان نسل کے عظیم الشان مقررین کو سماعت فرمایا۔ نصیحت کربلا، پیغام کربلا آپ تک پہنچ چکا۔ اب بات یہ ہے کہ کہاں سے شروع کروں، کہاں ختم کروں، وقت بھی نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائیں کہاں سے پہلے، رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جھکائیں کہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ تو کہاں سے پہلے شروع کروں، کہاں ختم کروں؟ مختصر یہ کہ پہلے قیادت بزرگوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، الحمدللہ آج کے جو بزرگ ہیں وہ مطمئن ہے کہ اب نوجوان نسل آگے بڑھ چکی ہے اور آگے قیادت انہی کے ہاتھ میں رہنے والی ہے۔ پیغام کربلا کے عنوان سے آپ حضرات نے کافی حضرات کو سماعت فرمایا۔ یہی میسیج ہے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم، صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم، صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے اور جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ سرکار امام عالی مقام، اگر ہم اپنی کوتاہ دامنی کا شکوہ کریں تو کم نہیں ہے کہ ہم اور امام حسین کے بارے میں کچھ بولے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو سمجھنا ہو تو صحابہ کا دل چاہیے، ان کا دل و دماغ چاہیے۔ عظمت اہل بیت آپ کو سمجھنا ہو تو میں ایک ہی واقعہ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ کربلا کے اس مشن کو سمجھنا ہے اور امام علی مقام نے مدینے میں رہ کر، اگر مدینے میں رہ جاتے تو تھے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین بچانے کیا گئے؟ امام اپنی جان بچانے گئے تھے؟ امام حسین اپنے خاندان اور قبیلے کو بچانے گئے تھے کربلا میں؟ نہیں دوستو، امام کو اگر جان بچانا ہوتا تو مدینے سے جاتے ہی نہیں، مدینہ منورہ چھوڑتے نہیں، جان بچانے کے لیے تو وہ محفوظ قلعہ تھا۔ لیکن سرکار امام حسین علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے کربلا کا سفر نہیں کیا بلکہ نانا کے دین بچانے کے لیے سفر کیا۔ امام نے اپنا دین، نانا کا دین بچایا ہے کربلا میں جا کر، جان بچایا نہیں، دین بچایا ہے۔ میرے دوستو، ایک امر واقعہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا واقعہ اچانک رونما ہوا اور امام حسین اس سے بے خبر تھے۔ احادیث شریفہ کریمہ بھری پڑی ہیں۔ بچپن سے امام حسین علیہ السلام کو حضور اس بات کی تربیت دے رہے تھے کہ حسین میرے دین کو بچانا ہے اور تجھے اپنی قربانی پیش کرنا ہے، اور امام حسین کو بھی معلوم تھا اور خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو معلوم تھا کہ کربلا میں یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جبرائیل آئے اور اپنے اللہ کے نبی کو اپنے نواسے کے ساتھ شفقت و محبت
کرتا ہوا دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے محمد عربی، آپ جانتے ہیں آپ کے اس لاڈلے کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شیشی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی دی گئی، جبرائیل نے مٹی دی، یہ کربلا کی مٹی ہے، اور یہ جب مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آپ کا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ امام حسین کی 2-3 سال کی عمر شریف میں وہ مٹی دی گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب دیکھیے، تقریباً تمام ازواج اس وقت باقاعد حیات ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ہیں، جویریہ بھی ہیں، ماریہ قطبیہ بھی ہیں، ام حبیبہ بھی ہیں۔ میرے نبی نے ام سلمہ کو بلایا اور ام سلمہ کو بلا کر کہا کہ سلمہ یہ شیشی اپنے پاس رکھنا، جب اس کی مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اور یہ میرے نبی کا علم غیب ہے کہ واقع کربلا کے وقت سارے ازواج مطہرات انتقال کر چکے تھے، تنہا ام سلمہ زندہ تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ اچانک رونما ہوا۔ ایک ہے درسگاہ اور ایک ہے امتحان گاہ۔ آپ بھی ہم بھی زندگی میں گزرتے ہیں، امتحان دیے ہیں، پڑھے ہیں، کلاس ٹیچر موجود ہے اور اسٹوڈنٹ طالب علم دن میں کئی بار اپنے استاد سے پوچھتا ہے، سر اس کا مطلب کیا ہے، سر اس کا مطلب کیا ہے، سر اس کا معنی کیا ہے، اس کے میننگ کیا ہے۔ 10 بار پوچھے گا تو 10 بار استاد اس کو جواب دے گا۔ یہ سال گزر گیا، اب ایگزام ہال ہے، پرچہ ہاتھ میں ہے۔ اب اگر کوئی اسٹوڈنٹ کھڑے رہ کے پوچھے کہ سر اس کا مطلب کیا ہے، سر اس کی میننگ کیا ہے، تو استاد بولے گا نادان، یہ درسگاہ کلاس روم نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں پوچھا نہیں جاتا یا امتحان دیا جاتا ہے۔ تو مدینہ مقدسہ یہ کلاس روم تھا، درسگاہ تھی، اور کربلا امتحان گاہ تھا۔ امام حسین کو امتحان دینا تھا، ایک ایک بچے کو قربان کرنا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ سرکار امام عالی مقام کا مقام و مرتبہ اگر دیکھنا ہے کہ بات اختتام کی منزل پہ لا دو، دور خلافت فاروق اعظم ہے، مال غنیمت آیا ہے، اور مال غنیمت انہیں تقسیم کیا جاتا ہے جو جہاد میں شریک ہوئے۔ پورے مجاہدین آ رہے ہیں اور اپنے اپنے جو ہے انعامات لے کے جا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں سرکار حسن و حسین دونوں شہزادگان رسول آئے، حضرت فاروق اعظم اٹھ کر استقبال کرے، اور جو جو جہاد میں شریک ہوئے تھے جتنا ان کو دیے تھے اس سے دوگنا سرکار امام حسن امام حسین کو دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو امام حسین کے صاحبزادے، حضرت عمر کے صاحبزادے تھے، خلیفۃ المسلمین کے، امیر المومنین کے، اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، امیر المومنین، جہاد میں ہم شریک ہوئے، تلوار ہم چلائے، آپ ہم سے زیادہ ان کو دے رہے ہیں، ہمارے برابر تو کم از کم ان کو دینا تھا، یا ان کے برابر ہم کو دینا تھا۔ اب یہ مقام اہل بیت ہے، بزمان فاروق اعظم سنیے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ حضرت عمر کو جلال آ گیا، فرمایا کس کی برابری کی بات کرتا ہے بیٹے، تو کس کی برابری کی بات کرتا ہے؟ ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے، ان کے والد علی مرتضیٰ ہے، ان کے نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہے۔ نہ تیرا باپ ان کے باپ کی برابر ہے، نہ تیری ماں ان کے ماں کے برابر ہے، نہ تیری نانی ان کے نانی کی برابر ہے، نہ ان کے نانا تیرے نانا کے برابر ہے۔ جب کسی معاملے میں تو برابری نہیں کر سکتا تو ان کی ذات کی برابری کیسے کر رہا ہے؟ عظمت اہل بیت سمجھنا ہو تو بزبان صحابہ سمجھنا پڑے گا، عقیدہ صحابہ کو اپنانا پڑے گا، اور عقیدہ صحابہ بتائے گا کہ تم کو مقام اہل بیت کیا ہے۔ آج جس دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہندوستان نہیں بھائی، پوری دنیا گزر رہی ہے۔
عراق کا کیا عالم ہے، ایران کا کیا عالم ہے، اور دوسرے مسلم ممالک کا کیا عالم ہے. ہر جگہ مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی بلند و باعزت ہو اگر تم مومن ہو، تو یہ زوال کیوں ہے؟ لیکن پیسے کربلا، پیغام کربلا آپ کو بتاتا ہے کہ شریعت کا تحفظ کوئی آسان کام نہیں ہے. دین بچانا کوئی صرف نعرے لگا لینا، سیمینار کر لینا، سمپوزیم کر لینا اور ہے، اور میدان عمل میں اتر کے اپنی آل اولاد کو قربان کرنا اور ہے. اور آل اولاد کو قربان کر کے امام حسین نے بتایا کہ جب وقت آئے دین بچانے کے لیے سیمینار اور سمپوزیم سے کام مت لو، بلکہ اگر خون کا آخری خطرہ بچانا پڑے دنیا کے کسی کونے میں تو اپنا خون بہا لو اور قرآن کی عظمت کو بچا لو، دین پاک مصطفیٰ کو بچا لو. آج کا میسیج یہ ہے. میں قونصلیٹ جنرل عراق، ہز ایکسیلنسی، آپ ایسی سرزمین سے آئے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے، آپ ایسی سرزمین سے آئے ہیں کہ اسلامک ورلڈ میں مکے اور مدینے کے بعد سیکنڈ کیپٹل آف اسلامک ورلڈ ہے بغداد، اور اس بغداد کی عراق کی سرزمین سے دنیا کے ہر مسلمان کو اتنی محبت ہے جتنی اپنے وطن سے محبت ہے، ہم کو اتنا ہی عراق سے محبت ہے. عراق سے محبت اس لیے ہے کہ اس میں مولا علی جلوہ فرما ہے، سرکار امام حسین جلوہ فرما ہے، اور ہمارے روحانی آقا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جلوہ فرما ہے. آپ ہمارے لیے ریسپیکٹیبل اس لیے نہیں ہے کہ آپ قونصلیٹ جنرل عراق ہیں، ہمارے لیے آپ ریسپیکٹیبل پرسنالٹی اس لیے ہیں کہ آپ بغداد سے آئے ہوئے ہیں. ہم آپ کا دل و دل سے استقبال کرتے ہیں، اور آپ کی صحت کے لیے، آپ کی عمر کے لیے، درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. جو مشن حسینی ہم لے کر چلے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ تو حسین کی سرزمین سے آئے ہیں، آپ تو امام حسین کی سرزمین سے آئے ہیں. اس مشن کو ساری دنیا میں ہمیں پھیلانا ہے، امام حسین کے میسیج کو آباد کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.